تاریخ میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں، مگر جو رہنما اپنی بہادری کے ساتھ ساتھ عدل، رحم دلی اور حکمت عملی میں بھی مثال قائم کرے، وہی حقیقی لیڈر کہلاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایسے ہی رہنما تھے۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی جنگی حکمت عملی اور قیادت کی خصوصیات کیا تھیں، جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کو شکست دی۔ صلاح الدین ایوبی ایک عام سپاہی کی طرح اپنی فوج کے ساتھ کھاتے پیتے اور لڑتے تھے۔ وہ فوجیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ ان کا کہنا تھا، میں تمہارا بادشاہ نہیں بلکہ تمہارا بھائی اور ساتھی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سپاہی ان پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو سخت نظم و ضبط کا پابند بناتے، جھوٹ، چوری اور بے ایمانی کو برداشت نہ کرتے۔ میدان جنگ میں سب کو حکم تھا کہ صرف دشمن سے لڑو، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ اسلامی تعلیمات پر مبنی فوجی نظام صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ صلاح الدین کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرتے۔ وہ دشمن کی حرکتوں کو پہلے غور سے دیکھتے اور پھر قدم اٹھاتے۔ کئی بار صلیبی حکمران چاہتے تھے کہ صلاح الدین جلدی جنگ شروع کر دیں، مگر وہ صبر کرتے اور صحیح وقت پر وار کرتے۔ یہی صبر ان کی فتوحات کی بنیاد بنا۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبی فوج طاقتور ہے، اس لیے وہ سیدھا ٹکراؤ نہیں کرتے تھے۔ پہلے دشمن کی سپلائی لائن کاٹتے، پانی اور خوراک تک رسائی روک دیتے۔ پھر جب دشمن کمزور ہو جاتا تو فیصلہ کن حملہ کرتے۔ یہی حکمت عملی آگے جا کر جنگ حطین میں کامیابی کا سبب بنی۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی حکمت عملی مسلمانوں کو متحد کرنا تھی۔ انہوں نے شام، مصر اور عراق کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ وہ کہتے تھے، ہماری اصل طاقت اتحاد میں ہے۔ اگر ہم ایک ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی فوج کو سخت ٹریننگ دیتے تھے۔ تیر اندازی، گھڑ سواری اور رات کے وقت جنگی مشقیں ان کے معمول کا حصہ تھیں۔ وہ خود بھی ہر ٹریننگ میں شامل ہوتے تاکہ سپاہی جانیں کہ ان کا لیڈر بھی ان جیسا ہے۔ محترم ناظرین، صلاح الدین صرف میدان جنگ میں لیڈر نہیں تھے بلکہ کردار میں بھی مثالی تھے۔ وہ مال غنیمت پر خود قبضہ نہیں کرتے بلکہ فوجیوں میں عدل کے ساتھ تقسیم کرتے۔ قیدیوں کے ساتھ رحم و انصاف کا برتاؤ کرتے۔ صلیبی بھی مانتے تھے کہ صلاح الدین ایک عظیم اور نیک دل لیڈر ہیں۔ صلاح الدین اکثر ایسی حکمت عملی اپناتے کہ دشمن کو خبر ہی نہ ہوتی کہ وہ کہاں سے حملہ کریں گے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں اچانک چھاپا مارتے
کبھی دشمن کو گھیرا ڈال کر بھوکا پیاسا کرتے۔ ان کی ذہانت نے صلیبی فوج کو کئی بار حیران اور شکستہ کیا۔ وہ جنگ سے پہلے اپنی فوج کو خطبہ دیتے اور قرآن کی آیات سناتے، کہتے ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، ہمارا مقصد دنیاوی جا نہیں بلکہ اسلام کی سر بلندی ہے۔ یہ الفاظ فوجیوں کے دلوں میں آگ لگا دیتے اور وہ جان کی بازی لگا دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی اور قیادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لیڈر کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ صبر اور صحیح وقت پر قدم اٹھانا ہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان اور عدل ہی وہ ہتھیار ہیں جو دنیا کی کسی بھی فوج سے زیادہ مضبوط ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی اور قیادت کا احوال۔ یہی خصوصیات انہیں تاریخ کا سب سے عظیم، فاتح اور عادل حکمران بناتی ہیں۔ اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے جنگ حطین پر، جو صلیبی جنگوں کا فیصلہ کن موڑ تھا اور جس نے مسلمانوں کو نئی امید پیدا کی۔